ولعن آخر هذه الأمة أولها إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فلينشره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اول حمد خداوند تائیں قادر مطلق اوہا جس داؤد نبی دے ہتھ وچ موم کیتا سی لوہا، کشتی نوح نبی دی رکھی وچ طوفان قہر دے، یونس پیٹ مچھی دے اندر رکھیا نال صبر دے، ناروں چا گلزار بنایا کارن پاک خلیلے، دمبا کڑ بہشتوں گھلیا بدلے اسماعیلے، یوسف نو کڑ چاہوں دتی مصر اندر سلطانی، موسیٰ نو کوہتوروں دسیا جلوہ پاک نورانی، عیسیٰ نو اسمانے کھڑیا نال احسان پیاراں، پاک محمد سرور کیتا وچ انا سردارا۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ، کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو وسعتیں دی ہیں خدا نے، دامن محبوب کو وسعتیں دی ہیں خدا نے، دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو لو وہ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف لو وہ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف، لوح دل سے نقش غم کو اب
مٹاتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو پائے کوباں پل سے اتریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو آپ روتے جائیں گے ہم کو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گرا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے آپ روتے جائیں گے ہم کو. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم آقا دو جہاں رحمت للعالمین قائد المرسلین خاتم النبیین والخاتم المعصومین سرور سربراں رحمت دو جہاں حامی بے کساں دانائے سبل مولائی کل احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس و انور میں عقیدتوں محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد محتشم محترم حاضرین و سامعین محترم آج ہم محلہ رحمت پورہ پسرو روڈ سیالکوٹ میں یہ محفل پاک ہمارے احباب انجمن غلامان مصطفیٰ محلہ رحمت پورہ سب نوجوانوں نے احباب نے مل کر حضرت علامہ قاری غلام مصطفیٰ صاحب قادری کی زیر نگرانی یہ محفل پاک سجائی ہے. ماہر ندیم صاحب اور حاجی رشید صاحب یہ میزبان ہیں. ان احباب نے مل کر اور اہل محلہ نے ساتھیوں نے محبت سے یہ محفل پاک سجائی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ تقریباً 1 سال پہلے قاری غلام مصطفیٰ صاحب سے ہماری ملاقات ٹانڈا میں گجرات ہوئی تو اس وقت قاری صاحب نے اظہار فرمایا اس بات کا. اب اس کو ایکو کو کم کر دیں آواز سادی کریں. تو انہوں نے مجھے اس بات کا اظہار کیا تھا حکم دیا کہ آپ ہمارے پاس سیالکوٹ بھی آئیں لیکن درمیان میں پھر وقت نہ بن پایا تو اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ احباب یہاں تشریف فرما ہیں. بچے ہمارا سرمایہ ہیں. بچوں کو محفل میں آنا چاہیے بیٹھنا بھی چاہیے سننا بھی چاہیے لیکن پیارے بچوں کو بڑے محبت سے اور پیار سے بیٹھ کر بات سننی ہے. آپ نے پوری توجہ سے بات سننی ہے بات سمجھنی ہے. جب سمجھنے کا وقت آتا ہے وقت ہوتا ہے تو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے نہیں. جو سیکھنے کا وقت ہوتا ہے نا بچپن ہوتا ہے تو سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے تو وہ کھیل کود میں گزر جاتا ہے. پھر روٹی کے مسئلے بن جاتے ہیں. بندہ بڑا ہوتا ہے پھر کاروبار شروع کر دیتا ہے
یا نوکری میں تو دنیا کے دھندوں میں لگ جاتا ہے، اور پھر آخر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسجد میں ہی اس نے آنا ہوتا ہے. تو وہ آخری عمر میں آ کے ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں. حالانکہ سیکھنے کی جو عمر ہے وہ تو پہلے ہے. بڑھاپا تو بندے کی زندگی کا اینڈ ہوتا ہے، تو اس میں تو تجربہ، علم اور سب کچھ ہوتا ہے بندے کے پاس، عمر ہوتی ہے بندے کی. لیکن اصل جو زمانہ ہے وہ بچپن کا ہے. تو یہ محفل پاک آپ نے سجائی ہے. مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کون بلا رہا ہے، مطلب وہ تو مسلمان ہی بلاتے ہیں، اہل سنت ہی بلاتے ہیں. مطلب میرا مطلب سٹیٹس سے ہے کہ بھئی وہ جو بلانے والا ہے اس کا سٹیٹس کیسا ہے، امیر آدمی ہے یا غریب آدمی ہے، یا بڑی محفل ہے یا بڑا کوئی مجمع ہے. اس سے ہمیں غرض نہیں ہوتی. ہم ایک بندے کے لیے بھی سفر کرنے کو تیار ہیں. الحمدللہ تعالی، الحمدللہ علی احسانہ، ہم نے ایک بندے کے لیے بھی سفر کیا ہے. تو ہمارا بنیادی مقصد محفل گرمانا نہیں، کوئی محفل کو لوٹنا نہیں ہے، محفل کے اندر کوئی اپنا کوئی نام و نمود مقصود نہیں. ہمارا مقصد اللہ جانتا ہے کہ صرف اور صرف لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنا ہے. ہم نے اب یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پر فتنوں کی بھرمار ہے، اور آئے روز تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر مسلمانوں کے عقیدوں پر حملہ ہو رہا ہے. جو مسلمان صدیوں سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، جس پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی ایک بندہ، ایک سپیکر وہ ملتا ہے مارکیٹ سے، وہ ایک مائک سا مل جاتا ہے، اس کو ساتھ لگا لے کیمرہ ایک موبائل کے ساتھ، تو کمرے میں بیٹھ جائیں اور ویڈیو بنا دیں اور کہیں کہ نہیں یہ سب غلط ہے. تو جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ مسئلہ ہے اور لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، تو ہم نے الحمدللہ صرف سوشل میڈیا پر ہی، زمین پر گھر گھر جا کر، ایک ایک مسجد میں جا کر، ایک ایک علاقے میں جا کر لوگوں کی اصلاح کی. اور اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت سے ہزاروں لوگوں کی اصلاح ہوئی. یہ ٹانڈا ہی کے اندر ہمارا جو پبلک سیشن ہوا، بہت طویل ترین، میں نے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے بیانات یا سوال و جواب کی نشستیں ان میں سب سے بڑا جو لمبا وہ ٹانڈا کے اندر ہی ہوا تھا. اور وہاں پھر مجھے کسی بندے نے بعد میں بتایا کہ وہ بڑی لمبی گفتگو اور بڑے لمبے سوال و جواب تھے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بندہ کئی سال، 16-17 سال تک اس نے اہل سنت کا مسلک چھوڑا تھا، وہ واپس آ گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی اصلاح ہو جائے تو ہمارے ہی بخشش کے لیے کافی ہے. تو آپ اس بات کو بالکل محسوس نہ فرمائیں کہ آپ تھوڑے ہیں تعداد میں یا زیادہ ہیں، بچے ہیں یا بڑے ہیں، سب قیمتی ہیں. بس صرف بچوں کو سمجھا بجھا کے ساتھ میں پیار سے رکھنا پڑتا ہے. بچوں آپ نے ہماری بات سننی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ آپس میں تو باتیں کرتے رہتے ہیں، میں نہیں، ہم چلے جائیں گے تو پھر بھی آپ نے باتیں تو آپس میں کرتے رہنا، لیکن ہم نے تو روز روز نہیں آنا. تو آج ہم آئے ہیں تو آپ ہماری باتیں سنیں، ٹھیک ہے؟ سنیں گے، آپس میں باتیں تو نہیں کریں گے. قاری صاحب کو کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، ہیں؟ پیار سے بات سنیں گے، شاباش. تو آپ نے جتنی دیر بیٹھنا ہے محبت سے بیٹھنا ہے. ہم مسلمان ہیں اور اہل سنت و جماعت مسلمان ہیں، اور نئے مسلمان نہیں، پرانے مسلمان ہیں، پہلی صدی سے مسلمان ہیں. ہمارا ہر عقیدہ، ہر نظریہ پہلی صدی ہجری سے ثابت ہے. الحمدللہ ہم کبھی بھی فرقہ پرست نہیں رہے، نہ ہم فرقہ رہے، نہ فرقہ ہیں، نہ فرقہ پرستی کے قائل ہیں. چونکہ ہم فرقہ ہیں ہی نہیں، ہم تو جماعت ہیں. ہمارے ساتھ کیا لگتا ہے؟ اہل سنت و جماعت. ہم تو جماعت ہیں مسلمانوں کی. فرقہ تو اس کو کہتے ہیں جو مسلمانوں سے جدا ہوتا ہے. آپ سوشل میڈیا پر لکھیں فرقے کی تعریف، فرقہ کس کو کہتے ہیں، آپ کو کئی طرح پہ کلپ ملے گی. ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا جس میں ایک بندہ یہ بتا رہا تھا، فرق کہتے ہیں ٹوٹ کر الگ ہونے والے کو. کس کو؟ جو جدا ہو، جو الگ ہو، اس کو کیا بناتے کہتے ہیں؟ فرقہ کہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جو جدا ہو، ٹوٹ کر الگ ہونے والے کو فرقہ کہتے ہیں. یہ تو بتا رہے ہیں کہ ٹوٹ کر الگ ہونے والے کو فرقہ کہتے ہیں،
یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کس سے ٹوٹ کر الگ ہو تو فرقہ بنتا ہے؟ یہ تو بتاتے ہیں بھئی جو جدا ہو جائیں، جو الگ ہو جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ کہلاتا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دے، مسلمانوں کے عقیدوں کو چھوڑ دے، الگ اپنی کیا کر لے، 2.5 اینٹ کی کیا بنا لے، مسجد بنا لے، لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمانوں کے عقائد اور نظریات ایک طرف اور چند بندے ایک طرف، اور وہ یہ کہیں کہ نہیں یہ سب کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو بتاتے ہیں کہ ٹوٹ کر الگ ہونے والے کو فرقہ کہتے ہیں، یہ بھی تو بتائیے کہ کس سے جدا ہو تو فرقہ بنتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس سے بندہ جدا ہوتا ہے تو فرقہ بنتا ہے۔ آپ پوری ایمانداری سے، نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے، نہ میں نے آپ کی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنا اپنا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ میری خاطر آپ اپنا ایمان خراب نہیں کریں گے، اور آپ کی خاطر میں اپنا ایمان خراب نہیں کروں۔ میں آپ کو پوری ایمانداری سے ایک بات سمجھاتا ہوں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، سیالکوٹ شہر گھومیں، اپنا پورا علاقہ چلے جائیں، دنیا کے کسی شہر میں چلے جائیں، پورا پاکستان گھومیں، آپ کو فرقے ملیں گے۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم اہل تشیع ہیں، کچھ کہیں گے ہم اہل دیوبند ہیں، کچھ کہیں گے ہم اہل حدیث ہیں، کچھ کہیں گے کہ ہم اہل قرآن ہیں، مختلف قسم کے نام ہوں گے۔ آپ نے کسی سے لڑنا نہیں، نہ ہم لڑنے کے قائل ہیں، نہ جھگڑنے کے قائل ہیں، نہ فتنہ فساد کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ علمی طور پر اپنی بات پہنچانا، اپنا پیغام پہنچانے پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ ہم اپنی ڈومین سے باہر نہیں نکلتے، ہماری ڈومین ہے علم پہنچانا، بس اس وقت ہم رہتے ہیں۔ آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں جو اہل تشیع ہو، بڑے پیار سے پوچھیں کہ آپ اہل تشیع ہیں تو کب سے ہیں؟ کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1400 سال سے ہیں؟ وہ آپ کو بتائے گا نہیں بھائی میں تو اہل تشیع ہوں، لیکن میرا باپ دادا اہل سنت تھا۔ دیوبند حضرات سے پوچھیں، کوئی دیوبند مل جائے، بھائی آپ کب سے دیوبند ہیں؟ 14 صدیوں سے ہیں؟ وہ بھی آپ کو بتائے گا نہیں، میں تو میرے دادا جی، میرے والد صاحب دیوبند ہوئے تھے، ہمارا باپ دادا کیا تھا؟ اہل سنت تھا۔ اہل حدیث حضرات میں تو آج کل مولوی موجود ہیں، خود خطیب موجود ہیں، جو آپ کو خود بتائیں گے کہ میں کیا تھا؟ اہل سنت۔ آپ کے پسرور کے مولوی صاحب ہیں، یوسف صاحب نام ان کا، وہ کہتے ہیں میں بھی اہل حدیث، میرا ابا بھی اہل حدیث ہے، میرا دادا بھی اہل حدیث۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ پردادا کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں بھی وہابی، میرا دادا بھی وہابی، میرا ابا بھی۔ دادا کا ابتدائی تو نہیں بتاتے کہ وہ پہلے کیا تھے، تو اپنے پردادا کا بھی بتائیے، لکڑ دادا کا بھی بتائیے۔ تو آپ کسی بھی فرقے سے پوچھیں گے کہ آپ کب سے ہیں، وہ آپ کو 14 صدیوں کا ریکارڈ نہیں بتا سکتا کہ ہم 14 صدیوں سے اس عقیدے پر ہیں۔ لیکن دنیا میں کسی بھی اہل سنت سے جا کے پوچھیں آپ کب سے سنی ہیں، تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ 100 سال ہوئے ہیں، 200 سال ہوئے ہیں، وہ کہے گا 1400 سالہ پرانا عقیدہ ہے۔ دین پرانا ہے نا، پہلی صدی میں آیا، نبی پاک کس صدی میں ہے؟ پہلی صدی میں۔ قرآن کس صدی میں نازل ہوا؟ پہلی صدی میں۔ صحابہ کس صدی میں ہیں؟ پہلی صدی میں۔ تابعین کس صدی میں ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ پہلی صدی میں، اور ہم اہل سنت بھی پہلی صدی کے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، 23 ہجری میں اس علاقے کے پر اسلام موجود تھا، پہلی صدی میں، 23ویں صدی حضرت عمر بن خطاب کے زمانے سے یہاں پہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ آپ بات سمجھیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں بس سے بننے والا مولوی نہیں، میں تو بس سے کھولنے والا مولوی۔ اہل سنت کے خطیبوں نے بس سے بند کے کیا کر دیا؟ وہ بس سے بالکل زنجیری لگا کر بند کر دیے۔ ہم نے کہا کہ اب کھولنے کا ٹائم ہے، بستوں کو کھولو اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح بھی کرو۔ میں آپ کے سامنے جو بات کروں گا آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی، سمجھ بھی آئے گی۔ لڑنا جھگڑنا نہیں، ہم نہ بدتمیزی کی قائل ہیں، نہ بد تہذیبی کی قائل ہیں، نہ ہم زبان گندی استعمال کرتے ہیں، نہ اگر ہمیں کوئی بندہ بری زبان کہے تو ہم بری زبان کے مقابلے میں بری زبان استعمال نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ پھر اگر وہ بھی گندی زبان استعمال کریں اور ہم بھی کریں تو ہم میں تو فرق
اچھائی اور برائی کا فرق کیسے نظر آئے گا؟ تو ہم آپ کسی بھی اہل سنت بزرگوں سے پوچھیں کب سے اہل سنت ہیں تو وہ آپ کو نہیں بتائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی کنورٹ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہم کیا تھے. آپ کسی بھی سے بھی پوچھ لیجئے، وہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بتائے گا ضرور کہ ہمارے باپ دادا مزار پہ جاتے تھے، ہمارے باپ دادا میلاد مناتے تھے. ٹھیک ہے، میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کی تو وہاں سے مجھے فون آیا بعد میں، انہوں نے کہا کہ بھائی مولانا صاحب آپ بھی تو بریلوی کہلاتے ہیں. تو امام احمد رضا خان بریلوی بھی تو 19ویں صدی میں ہیں، 1924 کے قریب ان کا وصال ہے، 1856 میں وہ پیدا ہوئے اور درمیان میں وہ کتابیں انہوں نے جا کے لکھی ہیں. تو انہوں نے جو مذہب پروموٹ کیا ہے وہ بریلویت کہلاتا ہے. آپ بریلوی ہیں تو بریلویوں کا بھی تو 100 سال 120 150 سال ہی ہوا ہے زیادہ زیادہ. تو میں نے کہا چلو آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ بریلوی ہمیں کیوں کہتے ہو، بریلویت کی ڈیفینیشن کیا ہے، بریلویت کی تعریف کیا ہے. تو اس نے کہا جی بریلوی اسے کہتے ہیں جو میلاد بناتا ہے، جو مزار پہ جاتا ہے. آپ پوری طرح بیٹھ گئے، اب بچوں بیٹھ گئے ہو. یہ کوٹ والے بچے کو نہیں نہ بٹھایا، اس کو ابھی سردی لگی ہوئی ہے. یہ کوٹ والا بچہ بیٹھ جائے، سیال کوٹ والا جو کوٹ والا بچہ ہے وہ کیا کرے، بیٹھ جائے. توجہ سے سنیں، مجھے کیا کہا، میں نے کہا بریلویت کس کو کہتے ہیں آپ، میلاد منانے والے کو. مجھے اس نے خود کہا کہ جو میلاد مناتا ہے، جو مزار پہ جاتا ہے، ہم اسے کیا کرتے ہیں. میں نے کہا اور بھی عقائد ہیں سارے کے سارے بولو، لیکن چلو مین دو آپ نے بتا دیے، بڑیاں وڈی نشانی، بڑی علامت. جو مزار پہ جائے، جو میلاد منائے، وہ کیا ہوتا ہے، بریلوی ہوتا ہے. تو میں نے کہا اب یہ بھی بتا دو کہ جب اعلیٰ حضرت دنیا پر نہیں تھے، جن کی وجہ سے بریلوی کہتے ہیں، ان کا نام کیا ہے، امام احمد رضا خان. وہ پیدا ہوئے 1856 میں، 1856 ان کا یوم پیدائش ہے، سن پیدائش. وہ 1856 میں پیدا ہوئے ہیں. اگر بریلویت ان سے شروع ہوتی ہے تو یہ بتائیے کہ جب وہ دنیا پر نہیں تھے تو دنیا پر میلاد تھا یا نہیں تھا. اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی دنیا پر مزار تھے یا نہیں تھے، کہتا بالکل تھے، میلاد بھی تھا، مزار بھی تھے. صرف میں نے کہا ہندوستان میں تھے یا پوری دنیا میں، کہنے لگا پوری دنیا میں. بلکہ اس نے کہا کہ ابھی نیٹ پر میں نے ویڈیو دیکھی ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا تو ویڈیوز گردش کرتی ہیں، یمن میں دنیا کا سب سے بڑا میلاد ہوتا ہے. تو میں نے اسے کہا بھی اعلیٰ حضرت امام بریلوی کبھی بھی یمن تشریف نہیں لے کے گئے، یمن گئے ہی نہیں. تو یمن والوں کو بریلوی کس نے بنا دیا؟ اگر میلاد منانے والا بریلوی ہے تو پھر تو ساری دنیا بریلوی ہے، کیونکہ دنیا پر ساری پر میلاد ہوتا ہے. یمن میں، فلسطین میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، روس میں، برونائی میں، چچن میں، ٹھیک ہے جی. اس طرف ایران کے علاقوں میں چلے جائیں، میلاد ہوگا، مزار ہوگا، دونوں آپ کو ملیں گے. میلاد بھی، مزار بھی، میلاد بھی، مزار بھی. اور اعلیٰ حضرت تو ساری دنیا نہیں گھومے اور ساری دنیا بریلوی کہلاتی بھی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے کسی نئے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ پرانے عقیدے کی پہرے داری فرمائی ہے. پرانے عقیدے کی کیا کی ہے، پہرے داری کیا. کہ کچھ لوگ قرآن و سنت کے نام پر، مدرسے کے نام پر مسلمانوں کے اندر نئے عقیدے انجیکٹ کرنا چاہتے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے ان کے سامنے دیوار کے سامنے بن کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. اور ہر زمانے میں لوگ ہوئے، بزرگ ہوئے، اپنے اپنے حصے کا کام کیا. ہمارے علاقے کے بزرگ ہیں، جہلم کے پاس کھڑی شریف ہے، نام سنا ہے، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے 18 کتابیں لکھی ہیں. ان کی ایک کتاب ہے ہدایت المسلمین. کیا نام ہے کتاب کا؟ جو آپ نے تصنیف فرمائی ہے سن 1877 میں. کب؟ اور وہ کتاب ہے، اس کا جو نام ہے اصل وہ ہے رد وہابیت. بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلا رد جو ہے
وہ بدعقیدوں کا جو کیا وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. جب یہ کتاب میاں صاحب لکھ چکے تھے، میاں صاحب کی آخری کتاب ہے، اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عمر 21 سال تھی. کتنی تھی؟ اور ابھی تک اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب بھی ورد وہابیت پر نہیں آئی تھی. اس موضوع پر کوئی ان کا تو رسالہ کتاب ابھی تک نہیں آیا تھا. تو جب اعلیٰ حضرت نہیں تھے، میاں صاحب تو اپنے آپ کو بریلوی کہتے بھی نہیں نا، ان کی ملاقات ہوئی تو میاں صاحب نے بھی وہی عقیدہ بیان کیا جو اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل جو مسلمانوں کا قدیم عقیدہ ہے، پرانا عقیدہ ہے، اور زیادہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ وہی ہے جسے اعلیٰ حضرت نے جس کی حفاظت فرمائی ہے. کچھ لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ نئی بات ہے، یہ نئی چیز ہے، یا صرف بر صغیر میں ہے. تو ہم نے کہا بر صغیر تو پورا گھوم لیں آپ، اور بر صغیر سے باہر بھی نکلیں تو آپ کو یہ دونوں چیزیں نظر آئیں گی. مجھے کہتا آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلی صدی میں ہے مزار بھی، تو آپ مزار پہلی صدی سے ثابت کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل پہلی صدی ہجری سے ثابت کریں گے. ہم تو آئے ہی ثابت کرنے کے لیے ہیں جی، ہمارا تو یہی زندگی کا مقصد ہے، اسی کے لیے ہم جاتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتہ چلتا بھی کون، ہم تو نام بھی نہیں پوچھتے. یہ تو قاری صاحب کا وہاں ملاقات ہوگی، ہمیں تو بعض اوقات محفل میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ بندے دا اے نہ ہے، نہیں پتہ ہوتا. ہمیں تو ہم چلے جاتے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آپ فون کال پر ٹائم دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا کیا بھائی، فون کال دینا، ٹائم دینے پر بندہ وی آئی پی بنے تب بھی مولوی بن جاتا ہے. بڑا وی آئی پی بنے بھی لوگ پیچھے بھاگیں اور ٹائم نہ ملے تبھی بندہ اچھا مولوی بنتا ہے. مولوی لوگ اس لیے بنتے ہیں کہ لوگوں کی کالیں نہ سنیں، یا لوگوں کو جواب نہ دیں، یا لوگوں کو ٹائم نہ دیں. اس لیے لوگ مولوی بنتے ہیں. پٹھے نہیں پینڈے پہ گئے بندے ہیں. تو میں نے کہا جی نہیں، ہم تو بتائیں گے آپ کو، پہلی صدی سے ہمارا عقیدہ ثابت ہے. مجھے کہتا جی اگر آپ بخاری سے بتائیں تو بہت خوشی ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بخاری سے بتائیں گے. میں نے کہا سب سے پہلا مزار جو بنایا وہ صحابہ کرام نے بنایا. کس نے بنایا؟ کس کا بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا. اونچی آواز سے کہنا پڑے گا اتنا. پہلا مزار کس نے بنایا؟ کس کا بنایا؟ کہاں بنایا؟ مدینہ شریف میں. مجھے کہتا ہے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یار یہ بھی دکھانے کی ضرورت ہے. بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے حضور کا وصال ہوا تو حضور کی قبر شریف کہاں بنائی گئی؟ سوچ کے کہتا ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں. کہاں پہ؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جس کو پتہ ہے وہ سبحان اللہ کہے. اور آپ تو ٹیک لگا کے بیٹھ گئے ہیں. مجھے تو پہلے ہی نیند آئی ہوئی گاڑی میں سو کے آیا ہوں، تو میں بھی سو جاؤں گا، پھر آپ بھی سو جائیں گے، پھر تسی بھی ستے تو میں بھی ستے تو گلاں کون کرسی. پھر نیڑے ہو جاؤ نا بھائی، قریب ہو جاؤ. بسم اللہ. این تو نہ کرو یار، بڑا سفر ہے جیلم دا، ساڑھے بیمار بندے واسطے تو بڑا سفر. آپ کی توجہ ہے؟ ہاں جی پیارے بھائی ہے. آپ کے لیے میں بات کر رہا ہوں. پگڑیوں والے تو ہمارے بھائی ہیں، انہیں تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے. یہ تو محبت کے لیے آ جاتے ہیں، ان کے لیے تو ہم بات کرتے بھی نہیں. یہ تو سمجھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم نے تو آپ کے لیے کرنا ہے، عام آدمی کو بات سمجھ ہے. علماء تو پھر علماء ہوتے ہیں، انہیں تو ان کا مطالعہ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، طلباء کا ذوق بھی ہوتا ہے. وہ آئیں بے شک تشریف رکھیں، محبت سے بیٹھیں، سیکھیں سکھائیں. لیکن ویسے ہمارا جو مقصود ہے وہ تو ان لوگوں کے جو عام آدمی کو خطرے میں، جو عام آدمی ہیں. ہاں جی بس وہی نا، وہ اس طرف میں آ رہا ہوں. تو میں نے کیا کہا بھائی، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں نبی پاک کا مزار ہے، قبر شریف بنی ہوئی ہے. تو آپ مزار کس کو کہتے ہیں؟ کہتا وہ تو حجرہ ہے. تو میں نے کہا بھائی مزار کس کو کہتے ہو؟ کہتا ہے جو قبر کے اوپر بلڈنگ ہوتی ہے اس کو مزار کہتے ہیں. تو میں نے کہا اب دیکھو نا، حضور کا قبر شریف ہے تو اوپر کیا ہے؟ بلڈنگ ہے نا، گنبد تو بعد میں ہے نا. اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اب مجھے نام لینا ہی پڑے گا. ویسے آپ نے مجھے منع کیا ہے، تھوڑا بہت مجھے اجازت دیں. ہمارے جیلم کے چھوٹے مرزا صاحب ٹھیک ہے جی، ہمارے جیلم کے چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں یہ گنبد تو بعد میں رکھا گیا.
میں نے کہا سبحان اللہ، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کن لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی عمارت مان لی، پورا حجرہ مان لیا کہ 4 دیواریں ہیں، اوپر چھت ہے، اور عمارت ہی بنانے سے منع کیا تھا آپ کے بقول، ان کے بقول کے نبی پاک نے تو قبر پر عمارت بنانے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے تو قبر شریف اندر بنائی، اوپر عمارت ہے، تو صحابہ کو تو پہلے عمارت گرانی چاہیے تھی یا باہر بنانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں مزار کہتے ہیں گنبد کو، میں کہا سبحان اللہ، گنبد تو چھت ہوتی ہے، گنبد کیا ہوتی ہے؟ عربی زبان میں گنبد کو قبہ کہتے ہیں، اور قبہ کے بارے میں آپ لغت کی کتابوں میں دیکھیں۔ میں آپ کو ایک کتاب بتا دیتا ہوں، النہایہ فی غریب الحدیث، ابن اسیر الجزری، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں لفظ قبہ کا جو انہوں نے معنی بیان کیا ہے، وہ بیان کیا ہے بنا، عمارت، چھت، یعنی وہ ایک چھت کا ڈیزائن ہے، ایک قسم کی وہ کیا ہے؟ چھت ہے۔ تو اس زمانے میں چونکہ سپیکر نہیں ہوتے تھے تو چھت کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ اگر اندر قاری تلاوت کرے تو اس کی آواز کیا ہو؟ گونجنا شروع کر دے۔ تو ایک چھت کی صورت ہے۔ آج کل کتنی قسم کی چھت آ گئی ہے جی، بندہ کہے جی نبی پاک نے تو چھت بنائی تھی تو وہ تو کیا تھے؟ وہ کچی کھجور کی تھی، تو یہ لنٹر نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ثابت ہی کو نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب یہ اب جو آ گئی ہے جو نیچے چھت کے نیچے لگاتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں؟ سیلنگ۔ دنیا دا سارا تو پتا نہیں، پتا تو دین دا نہیں پتا۔ سیلنگ جڑی ہے نا، یہ کوئی نہیں ثابت۔ تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو دنیا کا طریقہ ہے رہنے سہنے کے لیے، مختلف طریقوں کے وہ چھتیں بناتے ہیں، مکانوں کے مختلف ڈیزائن ہیں، ہر علاقے کا اپنا مکان بنانے کا چھت کا کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ تو گنبد تو ایک چھت ہے، تو وہ عمارت اس کی اوپر بنی ہوئی تھی نا، پہلے تو عمارت بنی ہوئی تھی تو گنبد وہاں پہ بنایا، تو گنبد منع تھا تو پھر حضور نے گنبد بنانے سے منع کرنا تھا۔ عمارت میں ہی وہ شامل ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور کی قبر شریف بنائی، اندر بنائی، اوپر عمارت ہے، اور یہ لیجئے مزار بنا بنایا ثابت ہو گیا پہلی صدی سے۔ مجھے کہتا ہے مولانا وہ اصل میں نا پہلے سے بنا ہوا تھا، بعد میں نہیں بنایا گیا۔ میں کہ ٹھیک ہے، آئندہ ہم اپنے بزرگوں کا مزار پہلے بنا لیں گے۔ اس پہ راضی ہوں کہ چلو کوئی بندہ، کوئی ہمارے استاد صاحب فوت ہوئے تھے، ان کے شاگرد انگلینڈ میں تھا، انگلینڈ والے کو پیسے بھی تگڑے ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ آتے ہیں تو زیادہ ہو جاتے ہیں نا، ہاں، تو وہ انہوں نے لگایا وہاں پہ، بڑے پیسے لگائے اس پر، مزار شریف بنایا۔ کسی نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے استاد میں تو سونے دا بنانا چاہوں، میرا تو دل کرتا میں سونے دا بناؤں۔ تو اپنی اپنی عقیدت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو ہے تو ہم آئندہ عقیدت مندوں سے کہیں گے کہ پہلے بنا لیا کرو پھر من جاسو۔ کہتا نہیں یہ تو نہیں بات، نہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی عقل سے کام لو، عمارت پہلے بنی ہوئی ہو، بعد میں قبر اندر بنائی جائے، یا قبر پہلے بنی ہوئی ہو بعد میں اوپر کیا بنایا جائے، کوئی فرق ہے اس میں؟ عجیب سی کوئی منطق یا عجیب سا کوئی سوچ ہے کہ اصل میں یہ لوگ عقیدہ، کیونکہ خود بھی نئے ہیں، عقیدہ بھی نیا ہے، تو اس کے لیے سارے بھی کیا کرتے ہیں؟ نئے ہی لیتے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے قرآن پاک پڑھا، حدیث پڑھی، اور اس سے جو ثابت ہوتا تھا اسے وہ عقیدہ رکھا، جو صحابہ کرام سے ہم تک کیا ہوا تھا؟ پہنچا تھا۔ ان لوگوں نے پہلے عقیدہ بنایا، پہلے نظریہ بنایا، اور اب وہ ڈھونڈتے ہیں دلیلیں کہ بھائی اس کے مطابق جو دلیل ہوگی وہ مانیں گے، جو اس کے مطابق نہیں ہوگی اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ بعد والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی پہلے بنی ہو عمارت یا بعد میں ہو، اس میں کیا فرق ہے؟ آپ کے بقول تو حضور نے عمارت بنانے سے منع کیا تھا، لہذا صحابہ کرام کو عمارت کے اندر دفن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہتا وہ اس لیے کیا کہ حضور کا فرمان تھا کہ نبی کا جہاں پہ وصال ہوتا ہے وہیں اندر قبر شریف بنتی ہے، تو اس لیے وہاں مجبوری تھی بنانے کی، تب بنا گیا۔ میں نے کہا اگر مجبوری ہی تھی تو پہلے عمارت گرانی چاہیے تھی پھر بنانی چاہیے تھی۔ کیا خیال ہے کہ بقول آپ کے کہ حضور تو کہ عمارت منع فرما کے گئے تھے، قبر پر عمارت نہیں بنانی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ اندر قبر شریف بنائی۔ اور جو آپ کا دوسرا اعتراض ہے، جواب ہے، سہارا ہے بلکہ، کہ جناب وہ اصل میں نا نبی پاک کا حکم تھا کہ نبی کا جہاں پہ وصال ہوتا ہے
وہیں پہ قبر شریف بنتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا حضرت عائشہ کے حجرے میں. تو جس چارپائی پر وصال شریف ہوا اسی کے نیچے کیا بنائی گئی؟ قبر شریف بنائی گئی. میں نے کہا اس بات کا بھی جواب لے لیجئے، سوچے سمجھے بغیر آپ بات کر دیتے ہیں. آپ وہاں پہ دیکھیں گے، غور کریں گے تو ایک حضور کی قبر شریف نہیں بلکہ 2 قبریں اور بھی ہیں. ایک طرف حضرت صدیق اکبر کی قبر انور ہے، دوسری طرف حضرت، دونوں نہ نبی ہیں نہ ان کا وصال اندر ہوا، دونوں کا وصال باہر ہوا. صحابی ہیں، صحابہ نے اندر مزار شریف بنایا. سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں، سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں، سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے، معراج کا سماں ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. ساؤنڈ والا بھائی اٹھ گیا تھا، میں ایڈا بھی صورت نہیں میں کہ میں تھوڑا بہت نہیں لانا بھائی، تھوڑی بہت سر مجھے بھی آتی ہے. محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے. ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے، ہم پر نثار ہے یہ. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نزہت کدھر کی ہے. کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. ہائے طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت. آئے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. قاری غلام مصطفیٰ کا خلوص جھلک رہا ہے.
تو وہاں پہ صرف حضور کی قبر انور نہیں بلکہ 2 قبریں اور بھی ہیں. ایک صدیق اکبر کی ہے اور دوسری فاروق اعظم کی ہے. مجھے ایک کالے رنگ کے بندے نے کہا, سیاہ دل والے نے کہا, اوے میں تو وہاں پہ نہیں جاتا مولوی صاحب, اس لیے کہ وہاں پہ عمر ہیں. میں نے کہا حضرت عمر کو رب نے یہ شان دی ہے کہ جب وہ زمین کے اوپر تھے شیطان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سامنا کرے. آج حضرت عمر زمین کے نیچے قبر شریف میں تشریف فرما ہیں, شیطان کی جرت آج بھی نہیں کہ وہ سامنا کر سکے. کمال ہوگی ہے, میں نہیں جاتا جی. تو وہاں پہ 2 قبریں ہیں. میں نے کہا یہ جو علت آپ نے بتائی ہے کہ نبی کی قبر وہیں پہ بنتی ہے جہاں پہ وہ وصال ان کا ہوتا ہے, تو یہ تو ہو گیا, لیکن 2 تو اور بھی تھیں, وہ بھی بنائی گئی اور مزار شریف کے اندر بنائی گئی. کسی ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ صحابی ہیں. صحابی اعتراض نہیں کرتے, صحابی قبر مزار بنانے والے ہیں. انہوں نے کیا کیا, کسی ایک صحابی کی سٹیٹمنٹ دکھائیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ حضور نے تو منع فرمایا تھا, تو آپ نے اندر کیوں قبر میں بنائی ہے, اور اگر عمارت کے اندر بن ہی گئی ہے تو اب اس عمارت کو مسمار کر دو. ایسا نہیں ہوا, بلکہ مجھے کہتا چلو یہ تو بنا بنایا مزار تھا, یہ تو بھائی چلو پہلے بنا ہوا تھا تو اندر بن گیا اتفاق کا, لیکن صحابہ سے کوئی تعمیر بھی تو ثابت کرے نا. میں نے کہا چل یار میں تعمیر بھی ثابت کر دیتا ہوں. یہاں ان لوگوں کا ماجرا یہ ہے کہ اگر آپ ایک دلیل پیش کریں گے تو اس کو مانیں کہیں گے نہیں اس سے اگلے لیول کی بتائیں. یعنی آپ بیٹھنا ثابت کریں, وہ کہیں گے ٹھیک ہے بیٹھنا تو ثابت ہو گیا, اب آپ ٹیک لگا کے بیٹھنا بھی ثابت کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے ایک دوست نے مجھے لطیفہ سنایا. کہتے ہیں کہ بچہ تھا تو وہ اسکول اس نے بھیجا والد صاحب نے. پہلے دن بچہ اسکول گیا, ماسٹر صاحب نے اسے قاعدہ پڑھایا, بچے پڑھ الف سے انار. بچے نے رونا شروع کر دیا. ماسٹر صاحب نے کہا بیٹا کیوں نہیں پڑھتا؟ انہوں نے کہا جی بھائی میرے سامنے تو وہ ہے ہی نہیں انار, میں انار دیکھوں گا تو میں پڑھوں گا نا, پہلے انار ہو تو صحیح. ماسٹر صاحب بڑے متاثر ہوئے, والد صاحب کو بلایا کہ بچہ تیرا انار دیکھ کے پڑھنا چاہتا ہے اس لیے انار لے کر آ. والد صاحب انار لے کر آئے, بچے کے سامنے رکھا اور کہا کہ ہاں جی آپ پڑھو الف سے انار. پہلے دن کی پڑھائی مکمل. دوسرے دن پھر بچہ گیا, ماسٹر صاحب نے پڑھایا پڑھ بے سے بکری. بے سے بچے نے پھر رونا شروع کر دیا. ماسٹر صاحب نے کہا ابھی اب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا بکری تو ہے ہی کو نہیں, میں کیسے پڑھوں؟ والد صاحب کو بلایا گیا, والد صاحب نے بکری خریدی, لے کے آئے, بکری سامنے بٹھائی گئی, کھڑی کی گئی. ہاں جی بچے یہ ہے بکری, اب پڑھ بے سے بکری. تیسرے دن پھر بچہ گیا, ماسٹر صاحب نے پڑھایا تے سے تختی. کیا پڑھی؟ تے سے. بچے نے پھر رونا شروع کر دیا. ماسٹر صاحب نے کہا کہ اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی تختی تو ہے ہی کو نہیں, تختی منگائیں. تختی منگائی گئی, دکھائی گئی اور کہا اب پڑھو تے سے تختی. چوتھے دن والد صاحب نے بچے کو اسکول ہی نہیں بھیجا. ماسٹر صاحب نے کہا بچہ نہیں آیا وہ انار والا اور بکری والا, کہا بھی اب آج بھیجا ہی نہیں گیا. انہوں نے پیغام بھیجا, والد صاحب کو بلایا, بچے کو بلاؤ, بچہ تو تیرا بڑا لائق ہے, بڑا ہو کے انجینئر بنے گا. سوت نہیں گئے. اچھا اچھا, بچہ تو بڑا لائق ہے تیرا, یہ تو ویکھ ویکھ کے پڑھتا ہے, تو کیوں انہوں نے پڑھا؟ والد صاحب نے آخیا بھی گل سنو ماسٹر صاحب, پہلے دن تساں پڑھایا الف سے انار, میں انار منگوایا. دوسرے دن تساں پڑھایا بے سے بکری, بکری بھی میں کتوں پیسوں لے ہی آیا. تیجے دن تے سے تختی, تختی بھی میں کی تھی, غریب آدمی ہے, تختی بھی لے آندی. ہوں اگے آ رہا جیم سے جہاز. اے میرے بس کی گل نہیں, میں لے کے آؤں. ٹھیک ہے نا. تو میں ایک پبلک سیشن میں
پتہ نہیں لائیو پروگرام تھا شاید، بندے نے فون کیا مجھے، کہا کہ آپ رمضان شریف میں کچھ لائیو بھی ہوتے رہے کہ ہم جناب آپ ایک دلیل سے دیں، صرف ایک دلیل اپنے عقیدے کی، دور سے نبی پاک نے پکارنے کا حکم دیا ہو، دور سے پکارنے کا۔ میں نے کہا اچھا دور سے پکارنے کا بتاتے ہیں۔ الموجب الکبیر طبرانی میں حضور نے فرمایا جب تم میں سے کسی بندے کا سواری گم ہو جائے اور وہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ جنگل ہو، کوئی بندے کا پرسان حال نہ ہو، کوئی انسان نہ ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پکارنا چاہیے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میرے کیا کرو، فریاد رسی کرو، یا عباد اللہ احبسونی، اے اللہ کے بندو میرے لیے اس سواری کو روکو، واپس لے کے دو، میری مدد کرو۔ اور بڑے بڑے محدثین، امام طبرانی بھی اور ان کے شیخ بھی کہتے ہیں ہم نے آزمایا، یہ آزمائی بات ہے۔ حدیث کے آگے کیا لکھا ہوتا ہوا ہے؟ یہ نہیں لکھا وہ یہ تو شرک ہے، کسی محدث نے یہ نہیں لکھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ تو آزمائی بات ہے، ہم نے بھی آزمایا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسلم شریف کے ابواب باندھے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ میرا بھی ایک مرتبہ سواری گم ہو گئی اور میں نے اس سواری کو تلاش کرنا چاہا تو نہیں ملی، تو پھر میں نے یہ پڑھا تو میرا کیا ہو گیا، یہ وظیفہ کیتا تو میری سواری مل گئی۔ بڑے محرم، میں نے جب اسے یہ پیش کیا تو کہتا ٹھیک ہے جی، اب میں یہ بات مانتا ہوں، یہ ثابت ہو گیا کہ جب آپ جنگل میں ہوں تو آپ پکار سکتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگل میں ہوں تو پکار سکتے ہیں، لیکن شہر میں ہوں تو پھر پکارنے کی دلیل پیش کریں۔ کیا ہو گیا؟ الف تو انار تھے کتنا ٹر گیا، بے سے بکری تھے۔ میں کہ ٹھیک ہے یار، شہر والی دلیل بھی میں دے دیتا ہوں، میں آئی اس لیے ہوں کہ میں دلیلیں دوں، تو میں نے کہا چلو شہر والی دلیل بھی الموجب الکبیر طبرانی اور دیگر مجموع الزوائد بڑی بڑی کتابوں میں ہے، بڑے بڑے محدثین اس کو نقل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے ام المومنین نے دیکھا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کر دی، تیری مدد کر دی، تیری مدد کر دی، مدد ہو گئی۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی مدد کی؟ فرمایا پکارنے والا مکہ میں، ہم ہیں مدینہ میں، مکہ بھی شہر ہے اور مدینہ بھی شہر ہے، پکارنے والا کہاں پہ ہے؟ مکہ میں۔ نبی پاک کہاں ہیں؟ اور اسے دشمنوں نے گھیر لیا تو اسے ہمیں مدد کے لیے پکارا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی مدد کر دی ہے۔ لیجئے جی، شہر سے بھی پکارا گیا۔ اب میں نے کہا کہ اب یہ بھی بتا دیا، لیکن اگر تو یہ کہے گا نا، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ مدینہ میں ہوں یا مکہ میں ہوں تو پکار سکتے ہیں، پاکستان میں ہوں تو پھر پکارنے کی دلیل پیش کریں، تو اے دلیل ساڑھے کو لو، اے جیم سے جہاز علی گل ہے۔ سمجھ آئی کہ کبھی آئی؟ ہاں جی، وہ کہتے ہیں آپ نے بیٹھنا ثابت کر دیا، اب آپ ایسے ٹیک لگانا ثابت کریں۔ ٹیک لگانا ثابت ہو گیا تو یہ دائیں ہاتھ سے لگائی تھی، بائیں ہاتھ سے ٹیک لگانا ثابت کریں۔ تو ان لوگوں کا مسئلہ اصل میں یہ ہے۔ مجھے کہتا ہے یہ بند تو گیا عمارت، میں کہ اس سے کافی تھا نا کہ مزار بنا ہوا تھا، صحابہ نے بنا رکھا تھا، بنایا اس کو اسی طرح رکھا، اس اندر قبریں تھیں، اندر حاضری دیتے تھے، تو یہی مزار ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے تو عمارت بنانے سے منع کیا اور آپ ایسا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی یہ دلیل آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ دوں کہ صحابہ نے مزار تعمیر بھی کیا، تو ہم وہ بھی آپ کو پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہاں سے؟ کہتا جی یہ آپ مجھے بخاری شریف سے ثابت کریں۔ میں نے کہا چلو بخاری شریف سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ بخاری میرے ہاتھ میں ہے، وہی بخاری جو چھوٹے مرزا صاحب کے ٹیبل پر پڑی رہتی ہے، پڑی رہتی ہے، ہمارے سامنے پڑی نہیں رہتی، ہم نے پڑھی بھی ہوئی ہے۔ اور یہ جو فقیر آپ کے سامنے ہے، یہ 18 پشتوں سے بخاری پڑھا بھی رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاں، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، علماء حق اہل سنت و جماعت زندہ باد، مسلک حق اہل سنت و جماعت زندہ باد۔ حضرت کیا بات ہے، ہمارے 18 پشتوں میں ہمارے بزرگوں نے بخاری پڑھائی ہے۔ ہمارے چچا کو یہ بخاری پوری زبانی یاد تھی، ٹھیک ہے، تو ہم نے ان سے پڑھی ہے۔
ایسے لوگوں سے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بخاری تو ہمیں بخاری کے مسئلہ ہی کو نہیں ہے. امام بخاری ہمارے امام ہیں، ہمارا بابا بخاری لے کے آیا. آج جس بخاری پر بڑا ناز ہے نا لوگوں کو، وہ بتائیں کہ ان کا پیو دادا لے کر آیا، ہمارا بابا لے کر آیا. بخاری کا سب سے پہلے سبق ہمارے بابے نے پڑھایا، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے پڑھایا. ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے بخاری شروع کی. تو ہم آپ کو بتائیں گے ہمارا مسئلہ امام بخاری سے نہیں، ہمارا مسئلہ تو امام بیماری سے ہے. کس سے؟ ہاں جی. تو مجھے کہتا جی آپ بتائیں. میں نے کہا بخاری کی 1390 نمبر روایت ہے. کیا نمبر ہے؟ 90 نمبر. ٹھیک ہے جی. اسے یاد کریے. مزار بنانے کا ثبوت. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ بندہ مر جاتا ہے پھر قدر ہوتی ہے. سخن کی قدردانی زندگانی میں نہیں ہوتی، یہاں جب شمع بجھ لیتی ہے تب پروانہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب تو وہ قدر نہ، ہمیں اس بات کی پرواہ بھی نہیں، ہم تو لگے رہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہی ہے کہ بس بندہ تھک جاتا ہے تو پھر کہتا جی اب کسی اور طرف چلیں. تو ہم تھکتے نہیں ہیں نا، ہم تھکنے والے ہم بندیالوی لوگ ہیں، ہم نہیں تھکتے. ہم نے بندیالویوں سے پڑھا ہے. تو میں نے اس کے سامنے میں نے کہا میں آپ پیش کرتا ہوں حدیث شریف. ٹھیک ہے جی. 1390 نمبر روایت ہے. حدثنا فروۃ قال حدثنا علی عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي ما هي الا قدم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ولید بن عبد الملک کے زمانے میں کیا ہوا؟ یہ طے پایا کہ مسجد نبوی کی توسیع کی جائے گی، کھلا کیا جائے گا. تو ازواج مطہرات طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے جو حجرہ جات تھے، حجرہ پاک جو جن میں وہ تشریف فرما رہتی تھیں، ان کو یہ فیصلہ ہوا کہ شہید کر کے گرا کے مسجد نبوی میں شامل کیا جائے گا. تو اس وقت جب ازواج مطہرات کے حجرہ جات گرائے جا رہے تھے تو حضور کے مزار والا حجرہ جو تھا حضرت عائشہ والا، اس کے ساتھ بھی دیوار جو تھی نا، ساتھ والا گرایا گیا تو اس کی دیوار بھی ساتھ میں کیا ہو گئی؟ شہید ہو گئی، گر گئی. لما سقط علیہم الحائط، اس مزار شریف کی دیوار کیا ہو گئی؟ گر گئی. جو حصہ حضور کے مزار شریف کا گر گیا تھا، صحابہ اور تابعین اسے دوبارہ بنانا شروع ہو گئے، بنا رہے تھے. بخاری 1390 نمبر سے آپ کا عقیدہ پہلی صدی سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو مزار شریف کی دیوار مبارک گر گئی تھی، صحابہ اور تابعین اس کو دوبارہ بنا رہے تھے. اور اخذوا فی بنائہ، بنا سمجھتے ہیں جسے پنجابی میں نی کہتے ہیں، بنیاد بنا رہے تھے، کھود رہے تھے کہ تاکہ دیوار مضبوط ہو جائے اور دوبارہ نہ گرے. تو وہ دیوار بنا رہے تھے، جب اس کا کھود رہے تھے بنیاد کو، تو اس کے اندر سے ایک قدم شریف باہر آ گیا، قبر شریف ظاہر ہو گیا قدم شریف. لوگ ڈر گئے کہ یہ قدم کس کا ہے، شاید حضور کا تو نہیں ہے. لیکن حضرت عروہ بن زبیر آئے جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، انہوں نے آ کے غور سے دیکھا، پہچانا اور کہا نہیں یہ سرکار کا قدم شریف نہیں، یہ حضرت عمر کا قدم شریف. تو دوبارہ جو حصہ گر چکا تھا اسے کیا کیا گیا؟ بنا دیا گیا. میں نے کہا لیجئے جی، پہلی صدی سے ہم نے مزار بنانا بھی اور جب گر جائے تو اسے دوبارہ تعمیر کرنا بھی. پتہ یہ چلا صحابہ تو وہ ہیں جو مزار بنانے والے ہیں. مزار بنانے والے پہلی صدی میں آئے اور مزار گرانے والے 14 صدیوں بعد آئے، لیٹ ہو گئے. کیا ہو گئے ہیں؟ وہ ایک دفعہ مرزائیوں کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی، مناظرہ کی، انہوں نے بات کی، ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی کیجیے مناظرہ. تو وہ انہوں نے کہا جی ہمارا مربی آئے گا، جس طرح ہمارا مولوی ہوتا ہے ان کا مربی ہوتا ہے. مربی نے کہا کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے. میں نے کہا پہلے تعارف ہو جائے، تعارف ہو جائے بھی آپ کون ہیں ہم کون ہیں. مجھے کہتا ہے پہلے اپنا تعارف آپ کروائیں. میں نے کہا ہمارا تعارف تو ایک جملے میں ہے، ہم پہلی صدی کے مسلمان ہیں.
آئندہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہم پہلی صدی کے مسلمان ہیں. ہم بریلوی کہلاتے ہیں. تو بریلوی اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم دیوبندی نہیں ہیں. جب کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ بھائی ہندوستان میں نا یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ دیوبند اور بریلی کا اختلاف پیدا ہوا، تو دیوبند نے نئے عقیدے لانچ کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت ان کے سامنے جس نے سیسا پیلائی دیوار کی طرح مقابلہ کیا، اس شخصیت کا نام ہے شاہ احمد رضا خان. ٹھیک ہے جی. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نیا عقیدہ نہیں بنایا، بلکہ اصلی عقیدے کی، پرانے عقیدے کی حفاظت فرمائی. تو ہم نے کہا ہم پہلی صدی کے. آپ نے کیا کہنا آئندہ؟ ہم کس صدی کے مسلمان ہیں؟ آپ سے اگر کوئی بندہ کہے کہ آپ کا 14 صدیوں کا ریکارڈ پورا ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ میرا نام لیجئے گا. اگر کسی بندے کو اہل سنت کے ہر عقیدے کا ثبوت پہلی صدی سے چاہیے تو مولوی حسن رضا سے رابطہ کیجیے. میں اس کے لیے حاضر ہوں، ایک بندے کے لیے بھی اگر کسی کو ٹھیک ہے ضرورت ہو. کوئی بندہ اصلاح چاہتا ہے، فتنہ فساد کے ہم نہ قائل ہیں نہ چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اصلاح چاہتے ہیں. ہم بندوں کو توڑنے والے نہیں ہیں، بندوں کو جوڑنے والے ہیں. ہمارے کام سے اللہ کے فضل سے امن پیدا ہوا ہے، لوگ جڑ گئے ہیں. چھوٹے مرزا صاحب نے بچوں کو سکھایا تھا کہ آپ نے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا ہے ابا جی تسی تے شاہی کو نہیں. امی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا ہے امی جی تسی تے شاہی کو نہیں. 101 دن اب وہ گزار کے آئے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ انہیں کم از کم زبان استعمال کرنے کا طریقہ آ جائے کہ زبان اگر خدا نے دی ہے تو اس کو کس طرح استعمال کرنا. ٹھیک ہے. ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو مدعا کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے زبان دی ہے تو اس زبان کو استعمال اچھی طریقے سے کرو. اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھو. اگر ایک بندے کو سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو بسم اللہ نہ آئے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہیں میں نے فلاں کی منجی ٹھوک دی تو فلاں کی پیڑھی ٹھوک دی. منجیاں اور پیڑیاں ٹھوکنا ہم تو سمجھتے ہیں ترخانوں کا کام ہوتا ہے، مولویوں کا کام نہیں ہوتا. وہ کارپینٹر کہتے ہیں نا آج کل اس کاریگر کو. پہلے زمانے میں کیا کہتے تھے پنجابی میں؟ تو ایک کاریگر ہوتا ہے لکڑیاں بنانے والا جو منجی ٹھوکتا ہے یا پیڑھی ٹھوکتا ہے. علماء ہوتے ہیں، وہ تو حدیث بتاتے ہیں یا قرآن بتاتے ہیں. تو یہ کب سے مولویوں نے منجیاں ٹھوکنا شروع کر دی ہیں؟ مولوی نہیں ٹھوکتے، یہ مولوی نما جو آگے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے یہ لوگوں کے سامنے لینگویج پروموٹ کی. ہم نہیں اس کے قائل. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم پہلی صدی کے مسلمان ہیں. کب سے ہیں؟ ہمارا ہر عقیدہ پہلی صدی کا. ہمارے نبی پاک پہلی صدی میں، ہمارا قرآن پہلی صدی میں، ہمارے صحابہ پہلی صدی میں، ہمارے اہل بیت پہلی صدی میں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ وچ امام اعظم افضل اول. آنکھیں کاری ترتیب ایویں ہے انہاں 4 اماماں جیویں ترتیب فضیلت ہے 14 11 کباراں. ابو حنیفہ وچ امامہ اعظم افضل اول، پھر مالک تے پھر شافی پھر احمد بن حنبل. یہ کتاب ہے میاں صاحب کی ہدایت المسلمین جو 1877 میں لکھی گئی ہے. 150 سال میں اس کی کسی نے شرح نہیں کی. میاں صاحب چاہتے تھے کہ اس کی شرح ہو. کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، ٹھنڈ لگی پتر، ٹھنڈ لگی. میاں صاحب چاہتے تھے کہ اس کی کیا ہو جائے؟ شرح ہو. 150 سال ہو گیا. وہ کہتے تھے کہ بھائی جے رب توفیق دے کسے نو. آپ توجہ کریں، چھوڑ دیں. چاہتے تھے کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے تو التماس کرے ہن بندہ ول دینی علماواں، منصف ہو مصنف اتے کرنا رام براواں. نہ میں دعویٰ علم عقل دا ہے دعویٰ مسکینی، نظم اندر جے سستی ہووے کرو نہ نکتہ چینی. جے رب ہمت دے کسے نو استے شرع لگاوے، جو آیات احادیث اشارہ ثابت کراوے. ضروری بیان شان اس دا ہر مجلس ہر خانے، نجدی فتنہ بہتا اٹھیا اندر ایت زمانے. سنی دا اپرالا کریے وچ جدال وہابی، جے رب توفیق دے تے مرد ہوئے جنابی.
आला बड़ा टाइم हो गया ना, घंटा हो गया। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये 150 साल हो गए इस किताब को, उसकी शरह नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को ये तौफीक हासिल हुई है कि 150 साल के बाद मियाँ साहब की इस किताब की शरह हमने लिख दी। और हमारी कोशिश है कि 25 जनवरी 2026 जो कि यौम फ़तह मुबीन है, 25 जनवरी 2025 को छोटे मिर्ज़ा साहब को हमने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को बुला कर दावत दी थी और वो नहीं आए थे। तो एक साल पूरा हो जाएगा तो यौम फ़तह मुबीन भी होगा और मियाँ साहब की किताब का तकरीब रुनवाई भी इंशाल्लाह जेलम के अंदर हो जाएगी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब हमने उनसे कहा कि हम तो पहली सदी के मुसलमान हैं, तो हमने कहा कि आप अपना तारुफ करें। वो कहते हैं हमारा तारुफ ये है कि हम अहमदी हैं। मैंने कहा अच्छा ये अहमदियत क्या चीज़ होती है? कहता है ये हकीकी इस्लाम है। अहमदियत किस चीज़ को कहते हैं? हकीकी इस्लाम। मैंने कहा अच्छा, आप जैसे हकीकी इस्लाम कह रहे हैं, अहमदियत, कादियानियत, मिर्ज़इयत, इसकी कोई डेट ऑफ बर्थ भी होगी कि नहीं होगी? कब आई है, शुरू कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ? कहने लगा ये 1899 में, 1889 में बड़े मिर्ज़ा ने पहली बैत की थी, उसके बाद फिर ये अहमदियत का क्या हो गया, इब्तिदा हुआ। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये कि जैसे आप हकीकी इस्लाम कह रहे हैं उसकी इब्तिदा हुई 1899 में। अब ये भी बता दीजिए कि इस्लाम कब आया? हकीकी इस्लाम तो आया 1899 में, ये बता दीजिए कि इस्लाम कब आया? कहता है इस्लाम तो आया पहली सदी हिजरी में। तो मैंने कहा इस्लाम आया पहली सदी हिजरी में और जैसे तुम हकीकी इस्लाम कह रहे हो वो आया 1899 में, तो लेट नहीं हो गया? 2017 में मैंने जुम्मतुल मुबारक का खुतबा शुरू किया जेल में। मुझे पता लगा यहाँ पे छोटे मिर्ज़ा साहिब भी हैं। हमने उनसे पूछा, मुलाकात की, आप कौन है? उन्होंने कहा जी हम ओनली मुस्लिम हैं। हमने कहा ओनली मुस्लिम कब आया? कहते हैं 2008 में आया। तो मैंने कहा ये बताइए कि मुस्लिम कब आया? कहते हैं मुस्लिम आया पहली सदी में। तो मैंने कहा मुस्लिम आया पहली सदी में, ओनली मुस्लिम आया 2008 में, तुसी ज्यादा लेट हो गए हो। ठीक है, तो हर फिरके का रिकॉर्ड, किसी फिरके को आए हुए क्या हुए हैं 100 साल, किसी की उम्र 150 साल, किसी की 200 साल। जेलम में फिरकी है, फिरकी जिसकी उम्र 16 साल है। हम मुसलमान पहली सदी के, हमारी उम्र 1400 साल। समझ आ रही है? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर अकीदा अहले सुन्नत व जमात का पहली सदी से साबित है। तो हमारी अकीदत भी है, हमारा अकीदा भी, हर चीज़ पहली सदी से साबित है इंशाल्लाह। 1 घंटा पूरा हो गया है, मुझे बच्चे ने बता दिया है। तो अभी आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप सवाल कर सकते हैं, फिर हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे। हजूर लोग कहते हैं कि तुसी जी रफ़ा यदैन वाली नमाज जिहड़ी है वो सहाबा ने पढ़ी है, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी तुसी उस पाक नूं मनदे हो, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी को उस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रफ़ा यदैन नाल नमाज पढ़ी, तुसी उन्हां वाली नमाज क्यों नहीं पढ़दे? ठीक है भाई, अब मसला यह है कि जिन लोगों से हमारी बातचीत है ये लेट हो गए हैं। क्या है? क्योंकि जितने भी रफ़ा यदैन कर रहे हैं ये पहले नहीं करते थे। ऐसा ही है। अगर छोटे मिर्ज़ा साहब का मुंह बोला शागिर्द हो तो वो भी कहेगा कि मुझे कब से हैं रफ़ा यदैन, कोई कहेगा मुझे 6 महीने हो गए, कोई कहेगा मुझे 1 हफ़्ता हुआ है और कोई कहेगा मुझे साल हुआ है। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अहले हदीस रजिस्टर्ड हज़रात से पूछे तो उनका भी यही है कि वो भी क्या थे, वो भी अभी उनको 100 साल या 150 साल ही हुआ है। बड़े सग़ीर में हिंदुस्तान पाकिस्तान में नमाज रफ़ुल यदैन वाली कोई बंदा भी नहीं पढ़ता था, बल्कि सबसे ज़्यादा सब जितने भी लोग थे, पहला बंदा मियाँ नज़ीर हुसैन देलवी है। जो बंदा अहले हदीस हुआ वो भी पहले क्या था, सुन्नी हनफी था। उसका वालिद भी क्या था, सुन्नी हनफी था। और उसने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, रफ़ा यदैन शुरू किया। तो हम ये कहते हैं कि रफ़ा यदैन करने वाले नए हैं, न करने वाले पुराने हैं। करने वाले बावजूद इसके कि उन्होंने जोर लगा लिया है, कसमें भी उठा ली हैं। पसरोरी साहब तो कुरान उठा लेते हैं। आपके पसरोर करीब ही नहीं है। हाँ जी जी जी।
تو میری بڑی خواہش ہے کہ کبھی سروری صاحب میرے سامنے آئیں تو میں ان سے پوچھوں بھائی قرآن اٹھاتے ہو کتاب کیوں نہیں اٹھاتے آپ کیا بات ہے ہیں؟ جی جی تو اپنے بندوں میں شور شرابہ کرنا بڑا اچھا ہوتا ہے، سامنے آگے بات کریں، بات کریں، آپ کو پتہ چلے بھی حدیث کیا ہوتی ہے اور تحقیق اور ریسرچ کیا ہوتا ہے۔ تحقیق کے نام پر تخریب نہیں کرنی، تحقیق کے نام پر تخریب نہیں کرنی، تحقیق ہی ہے۔ رفع الیدین فی الصلاۃ، نماز کے اندر رفع الیدین کے حوالے سے جو لوگ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جن لوگوں کا یہ کہنا ہے، عجیب بات ہے کہ وہ عام بندے کو دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف دلیل کس کی ہے، حجت کیا ہے، نبی پاک کا اللہ کا فرمان یا نبی پاک کا فرمان۔ چھوٹے مرزا صاحب بھی کہتے ہیں ہمارے لیے اسی کی بات حجت ہے جس کی قبر کہاں پہ ہے، مدینہ شریف میں۔ یعنی نبی پاک کے علاوہ، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات وہ کیا سمجھتے ہیں، حجت نہیں سمجھتے، دلیل نہیں مانتے۔ جب ہم ان کے سامنے احادیث پیش کرتے ہیں کہ جامع ترمذی میں حدیث 257 میں عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے نبی پاک کی 50 سال تک خدمت کی، حضور کے ساتھ رہے کتنے عرصہ، سفر میں، حضر میں، گھر کے اندر بھی آنے جانے کی اجازت تھی، جو بندہ باہر سے آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ اہل بیت میں شامل ہیں، 8ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، اور حضور کی ساری زندگی کیا کی ہے، خدمت کی ہے۔ انہوں نے حضور کے وصال کے بعد کوفہ میں ممبر پر کھڑے ہو کے کہا لوگوں میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے بتاؤں جو نبی پاک پڑھتے تھے، فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، انہوں نے نماز پڑھائی اور پہلی مرتبہ ہی کیا کیا، رفع یدین کیا۔ تو یہ حدیث پاک ہم بتاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کس نے ضعیف کہا، کہتے ہیں شیخ زبیر رضی نے کہا۔ تو ہم نے پوچھا آپ تو کہتے تھے کہ بھئی نبی پاک کا قول حجت ہے، اللہ کا قول حجت ہے، زبیر رضی کو کیا آپ رسول اللہ مانتے ہیں؟ کسی محدث کا قول پیش کریں تو آپ انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو پھر ان کا قول آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ کو تو حق ہی نہیں پہنچتا۔ آپ لے کر آئیں نبی پاک کا فرمان کہ حضور نے فرمایا ہو، کسی صحابی کا فرمان لے کر آئیں کہ حضور نے اس حدیث کو کیا فرمایا، ضعیف فرمایا، آپ کے مطابق تو تب ہی حدیث ضعیف ہوگی۔ آپ کب سے لوگوں کے بندوں کے فرمانوں کو حجت سمجھنے لگے؟ اس کے بغیر کسی کا چارہ ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث ہم نے بتائی جامع ترمذی کی 257، جیسے خود امام ترمذی نے کہا حدیث ابن مسعود حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، میں نے کہا جو حسن ہو، جو ثابت نہ ہو وہ حسن ہوتی ہے۔ نیا اصول نکلا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں جی 256 میں اوپر والی روایت میں کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، علم ٹھانٹے مار رہا ہے۔ جب امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن ہے، جس حدیث پر حکم لگا رہے ہیں اس کی حدیث بھی سند بھی بیان کر رہے ہیں، اس کو حسن فرما رہے ہیں، تو جو ثابت نہ ہو حسن ہوتی ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک کا قول آپ نقل کر رہے ہیں، تو عبداللہ ابن مبارک سے پوچھئے کہ یہاں تو آپ کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث ثابت نہیں ہے، تو نسائی کے اندر خود راوی ہیں اس حدیث کے ہیں، اسی عبداللہ بن مسعود کی کیا کر رہے ہیں، خود روایت کر رہے ہیں۔ تو روایتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، حتیٰ کہ جب ہم یہ بات پیش کرتے ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں دونوں طرف روایتیں موجود ہیں، صحابہ نے یہ بھی بتایا کہ رفع یدین حضور نے کیا، صحابہ نے یہ بھی بتایا کہ حضور نے رفع یدین نہیں کیا، دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ تو ایسے کہہ لے فیصلہ کیسے ہوگا کہ رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو فیصلہ ہوگا نبی پاک کے فرمان سے کہ صحابہ کرام کا قول دونوں طرف موجود ہے۔ اب نبی پاک کا قول دیکھنا ہے کہ حضور نے جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، کسی ایک حدیث کی کتاب میں ایک ضعیف حدیث بھی ایسی موجود نہیں ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نماز سکھائی ہو اور اس میں یہ فرمایا ہو کہ اٹھ کے بعد رکوع میں جانا، تو رکوع سے جانے سے پہلے کیا کرنا، جب رکوع سے اٹھنا تو کیا کرنا، رفع الیدین کا حکم حضور نے کبھی بھی ہے ہی نہیں، کسی حدیث میں بھی، ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے۔ ہم 2-3 سال ہو چکے ہیں، چیلنج دے چکے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رفع الیدین کریں گے اگر آپ ایک ضعیف حدیث بھی لے آئیں جس میں حضور نے حکم دیا ہو خود قال رسول اللہ سے۔ اتنا بڑا چیلنج پڑھے پڑھ لکھے مولوی 20 سال مدرسے لا کے تھوڑے نال رل جائے گا۔ سروں والے مولوی تو لانے اپنے نال بڑے سوکھے نے کہ ہونا نا کام اس پاسے چلتا نہیں تو اس پاسے ٹر جاتے ہیں، سمجھ آئیے؟
لطیفے سنانا لے پڑھے لکھے مولوی اوکھی گل ہے. تو میں نے کہا بھائی جب دونوں طرف ہوگا حدیث تو حضور کا حکم کہیں بھی موجود ہے. جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کرتے دیکھا صحابہ کو منع کر دیا. یہ حدیث موجود ہے 1185 نمبر سنن نسائی میں. نبی پاک دیکھتے ہیں بھائی صحابہ کرام نماز میں رفع یدین کر رہے تھے, حضور آئے اور آپ نے دیکھا اور آپ نے کیا کر دیا, منع کر دیا. چھوٹے مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث شریف 1185 ہے, مولوی حسن رضا صاحب پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک نے منع کر دیا رفع یدین, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل اس حدیث شریف میں یہ حدیث صحیح ہے, حضور نے اس میں رفع یدین سے منع نہیں کیا بلکہ اس میں نماز کے اندر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے. علم ٹھاٹھے نہیں مار رہا. کیا کہتے ہیں؟ رفع یدین سے منع نہیں کیا, ہاتھ اٹھانے سے منع. میں نے کہا رفع یدین کس کو کہتے ہیں؟ نماز میں ہاتھ اٹھانے کو تو کہتے ہیں. تو حضور نے منع کر دیا. بھائی کیا کر دیا؟ اس کا جواب ہے کہ آپ لوگ جو ہمارے مقابل آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم رفع یدین کریں گے تو حدیث کی وجہ سے کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ حدیث پر ہی کلام کریں. کس پر؟ حدیث ہی لے کر آئیں. جب آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نبی کے علاوہ کسی کا قول حجت نہیں, تو پھر آپ بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اور آپ بزرگوں کو مانتے ہیں تو آئیں ہمارے سامنے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے بزرگوں نہیں, پھر غنیت و طالبین ساری منوائیں گے. ہم پھر کیا کریں گے؟ رفع یدین ہم آپ کا مان لیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ غنیت و طالبین میں باقی جو باتیں کی وہ بھی ماننی ہے. میں نے کہا, جیل میں بھی کہا, یہاں بھی کہتا ہوں, اگر کسی بندے کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ کرنا ہی چاہتا ہے تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک امام کی ریسرچ پر عمل کرتے ہیں. غوث پاک تو کیا کرتے ہیں؟ تقلید کرتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا رفع یدین میں رفع یدین نہیں کرتا وہ کیا ہے, اس کی نماز نہیں ہوتی, وہ نبی پاک کا دشمن ہے, اس کی نماز لولی رنگڑی ہے. یہ باتیں کس نے کی ہیں؟ امت میں 4 امام ہیں, 4 اماموں نے اپنی ریسرچ پیش کی ہے اور امتی 4 اماموں پر متفق ہو گئے. ایک ریسرچ کو مان لو, بات ختم. یہ دوبارہ فتنہ فساد کا کیا مطلب ہوا؟ نہ ریسرچ مانتے, جب وہ کہا جائے کہتے نہیں تقلید کرنا تو شرک ہے. تو میں نے کہا غوث پاک تو امام کی تقلید کرتے تھے, تو وہ تو نعوذ باللہ آپ کے نزدیک تو مسلمان ہی نہیں تھے, تو پھر ان کا قول کیوں پیش کرتے ہیں آپ ہمارے سامنے؟ تو غوث پاک ہمارے تصوف میں امام ہیں. قادری لوگ تصوف میں ان کی کیا کرتے ہیں؟ تصوف کو فالو کرتے ہیں. فقہ میں ہمارے امام کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. ان کی ریسرچ یہ ہے کہ نماز میں حضور پاک نے رفع یدین کو کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا ہے. لہذا ہم کیا کرتے ہیں؟ رفع یدین نماز میں نہیں کرتے. اور وہ پہلی صدی کے مسلمان ہیں. امام حنیفہ کے صدی کے مسلمان ہیں جنہوں نے نبی پاک سے نماز سیکھی ہے. صحابہ کرام نے, امام ابو حنیفہ نے ان سے نماز سیکھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا حدیثیں جو موجود ہیں وہ بطور ریکارڈ موجود ہیں. حدیث کا جو ریکارڈ موجود ہے, ایک بندے نے مجھے کہا کہ اگر رفع یدین نہیں کرنا تو حدیثیں کیوں موجود ہیں؟ بخاری کے اندر روایت موجود ہے. میں کہا ساری مانوں گے جو موجود ہیں بخاری میں؟ ابھی میں پڑھنا شروع کرتا ہوں, تم نے فوراً کہنا ہے کہ میں نے نہیں ماننا. ہم نے تو بڑے بندے نسائے ہیں بخاری سے بھی, کرنٹ لگتا ہے پھر ہاتھ نہیں رکھتے. کرنٹ سمجھے ہو نا؟ نہیں. ابھی بھی میں دعویٰ کرتا ہوں, کوئی بندہ کسی کو ہے دعویٰ کہ وہ بخاری ساری مانتا ہے, میرے سامنے کھڑا ہو جائے, میں ابھی حدیث پڑھوں گا, مجھے مان کے دکھائے. اس سے زیادہ اور ہم کیا کریں؟ بھائی حدیث ہونا ضروری نہیں ہے. اگر حدیث ضرور ہونا ہی ضروری ہے تو آپ میں سے کتنے بندے ہیں جو کیا کریں گے؟ گدھے کا گوشت کھائیں گے؟ گدھا کھانے کی حدیث موجود ہے کہ نہیں گوشت کی؟ شراب پیئیں گے؟ شراب والی حدیث موجود ہے کہ نہیں ہے؟ متا کریں گے؟ نہیں کریں گے. متا کرنے کی حدیث موجود ہے, بخاری مسلم میں ہے. جواب یہ ہے حدیثیں تو موجود ہیں لیکن منع بھی موجود ہے. حضور نے کیا کر دیا؟ پہلے ہوتا تھا, بعد میں کیا کر دیا؟ شراب پہلے پی جاتی تھی, بعد میں منع. پہلے گدھے کا گوشت کھایا جاتا تھا, بعد میں منع. شراب متا پہلے کیا جاتا تھا, بعد میں. حدیثیں تو آج بھی موجود ہیں کرنے والی. تو کوئی بندہ حدیثوں کے موجود ہوتے ہوئے, ان کی سند صحیح ہوتے ہوئے بھی ان پر عمل نہیں نہ کرتا. تو ہیں کیوں موجود کیوں ہیں؟ بطور ریکارڈ موجود ہیں کہ یہ ہوتا رہا. پہلے یہ ریکارڈ کے طور پر محدثین نے کیا کیا ہے؟ اس کو جمع کیا ہے.
اسی طرح جس طرح پہلے سارے کام ہوتے تھے تو بعد میں کیا ہو گئے؟ منع ہو گئے. اسی طرح رفع الیدین بھی پہلے کیا ہوتا تھا؟ منع ہو گیا. بعد میں کیا ہو گیا؟ بعد میں پہلے ہوتا تھا بعد میں کیا ہو گیا؟ منع ہو گیا. ٹھیک ہے کوئی؟ ہاں جی. اور کسی کا کوئی سوال؟ بیعت کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے, حضور نے اس کی ترویج کی, اشاعت کی, صحابہ کرام نے حضور کی صحبت اختیار کی, نبی پاک کی بیعت کی اور حضور نے ان کو دین کے احکام سکھائے, ان کی تربیت کی. اسی طرح پھر صحابہ کرام نے حضور سے سیکھا, صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیلے اور انہوں نے اپنے اپنے حلقے بنائے, ہر علاقے میں لوگوں کی کیا کی؟ اسلامی تربیت کی. تو کرتے کرتے جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا, پھر صحابہ کے بعد تابعین, تبع تابعین, پھر صالحین, پھر ہر علاقے میں ایک کیا ہو گیا؟ علاقے میں ایک صاحب علم, تقوی, پرہیزگاری کا مالک ہو, صاحب شریعت, صحیح العقیدہ, نبی پاک تک ان کا سلسلہ پورا متصل ہو, وہ صاحب. تو اپنے سے لے کر نبی پاک تک ان کی پوری چین ہے. میں نے فلاں سے کی, انہوں نے فلاں سے کی, انہوں نے فلاں سے, پھر جا کر کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح بیعت کا بھی جو بندہ گدی پر بیٹھتا ہے, جو صحیح طریقہ ہے, وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنے مرشد کی بیعت کی, انہوں نے اپنے مرشد کی, پھر انہوں نے کرتے کرتے آخری اینڈ کہاں تک ہو جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. شاگردی کا سلسلہ بھی ہمارا, جب ایک استاد ہمیں پڑھاتے ہیں تو استاد سے لے کر نبی پاک تک سارے استاد کیا ہوتے ہیں؟ پورے ہوتے ہیں. تو یہ ایک تربیت کا سلسلہ ہے. یہ اذان بالکل جائز ہے دینا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ حدیث شریف میں نبی پاک نے فرمایا لقنوا موتاکم, اپنے مردوں کو کیا کرو؟ تلقین کرو. جب بندہ ہوتا ہے نا, مسلم شریف میں روایت ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کا آخری وقت آ رہا تھا تو انہوں نے اپنے لوگوں کو, دوست بچوں کو اور خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جب مجھے دفن کر چکو تو اس کے بعد میری قبر کے گرد اتنی دیر جمع ہونا جتنی دیر اونٹ ذبح ہو کر کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہو جاتا ہے, تاکہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں. جو خدا کے آنے والے ہیں, لینے والے, پیغام لے کر آنے والے ہیں, میسنجر فرشتے جو ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں, تو ان سے میں کیا ہو جاؤں؟ مانوس ہو جاؤں, مجھے ہو جائے جواب دینے میں کیا ہو جائے؟ گھل مل جاؤں. تو تم جو اوپر کلمات پڑھو گے اس سے میں کیا ہو جاؤں گا؟ مانوس ہو جاؤں گا. تو اب موتاکم یہ دو معنی بنیں گے اس کے. میت کو نصیحت کرنا, کہ مثال کے طور پر ایک میت سامنے پڑی ہوئی ہے تو اب یہ قبر میں نہیں دفنایا گیا, تو اس وقت اسے نصیحت کا, یہ تلقین کا کوئی مطلب نہیں نہ ہوا. یا تو ایک بندہ فوت ہو رہا ہے تو اس وقت اس کے سامنے کلمہ کو آپ پڑھیں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ کلمہ, یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ, بلکہ یہ کہنا ہے کہ اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دینا ہے, تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ کیا ہو جائے؟ خدا نہ خواستہ ہے, آپ اسے کہیں گے پڑھو تو وہ کیا ہو جائے گا آگے سے, نہ وہ تکلیف میں ہو تو انکار نہ کر دے. ایک معنی اس کا یہ ہے. لیکن موتاکم کا حقیقی معنی کیا ہے؟ اصلی معنی کہ میت جب قبر میں ہوتی ہے تو اس کو کیا کرنی ہے؟ تلقین کرنی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی صحابہ کرام کو, اور باقاعدہ جو ہے نا اس کا ذریعہ تھا. علامہ شامی نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ بہترین جو نصیحت ہے جب قبر پر بندہ دفناتے ہیں نا آپ کو, تو حدیث شریف میں ہے, بخاری شریف میں روایت ہے کہ وہ جو ہے اوپر چلنے والے بندے قدم ہوتے ہیں, ان کو بھی کیا کرتا ہے؟ المیت یسمع خفق النعال, وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی چلنے کی آواز بھی کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے میت جو ہے. تو اس وقت علامہ شامی کہتے ہیں کہ حضور کا حکم ہے کہ اس وقت قبر کو کیا کرو؟ اس کو کیا کرو؟ تلقین کرو. ایک روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کرنا شروع کر دیا, تسبیح پڑھنا شروع کر دی, سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا. صحابی کو دفنایا تو صحابہ نے بھی کیا کرنا شروع کر دیا؟ یہ پڑھنا شروع کر دیا کلمات. تو بعد میں حضور کافی دیر پڑھتے رہے, پھر صحابہ نے پوچھا یار تو کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس نیک بندے پر کیا تھی؟ قبر تنگ ہو گئی تھی, تو اس کلمات سے کیا ہو گئے ہیں, ہم نے جو پڑھا تو اس کی وسعت ہو گئی ہے. تو اسی طرح علامہ شامی کہتے ہیں کہ وہ تلقین شہادتین ہے, کہ جب بندہ فوت ہو تو کیا کرے, اس کو تلقین کی جائے کہ بھائی اب بندہ خدا, فرشتے آنے والے ہیں, تو اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ تو اس سے خدا کے بارے میں پوچھیں گے. تو وہ چونکہ قدموں کی آواز بھی سن رہا ہے تو آواز بھی سنے گا, تو وہ تیار ہو جائے گا, اسے یاد آ جائے گا, کیونکہ وہ ایک جہان سے دوسری جہان میں چلا گیا ہے. تو بہترین طریقہ یہ کہ اذان کہی جائے, کہ اذان جو ہے اس میں شہادتین ہے, شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے. تو جب اذان پڑھیں گے تو اس کی کیا آ جائے گی؟ یاد آ جائے گی کہ میں مسلمان ہوں, میں ملت اسلامیہ پر فوت ہوا ہوں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ ایک اچھا کام ہے, فرض واجب نہیں, لیکن اگر کوئی بندہ کرے تو بہت اچھا ہے. جی سب کہتے ہیں وہ بھائی کافی دیر ہے. جی قبرستان قرآن پاک نہیں پہلے
جی گزارش یہ ہے کہ یہ جو تاریخ ہے یا سیرت ہے یہ بہت بعد میں جا کے لکھنے والوں نے لکھی ہے. اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ ایک مرتبہ ہوا ہے. لیکن بخاری مسلم کے مطابق 3 روایتیں بخاری مسلم میں ہیں. 60 سال 63 سال 61 سال یا 62 سال 3 روایتیں ہیں. تو اگر تینوں صحیح ہیں اور سند بھی صحیح ہے اور بخاری مسلم کی ہیں، تینوں کو مانیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضور کا وصال کتنی مرتبہ ہوا. تو ایسا کبھی ہوتا ہے؟ وصال تو ایک بار ہی ہوتا ہے. اور امت متفق کس بات پر ہے؟ کتنی عمر تھی حضور کی؟ 63 سال. تو یہ جو تاریخی باتیں ہیں مورخین کی یا سیرت نگاروں کی، اس طرح بہت ساری چیزیں میچ نہیں کھاتی آپس میں، وہ ایک بات ہی ٹکرا رہی ہوتی ہے. کیونکہ لکھنے والا کوئی کہاں پہ ہے کوئی کہاں پہ ہے، کسی نے کیا کیا کہیں سے سنا، کسی نے کہاں سے سنا. ٹھیک ہے جی. آج بھی اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی 2007 میں بے نظیر صاحبہ کا وہ حادثہ ہوا، ایسا ہی ہے. جب کیمرے بھی موجود ہیں اور ہر چیز موجود ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان کا جو موت ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی. قاتل تو دور کی بات ہے، یہ نہیں پتہ چلا کہ بھئی وہ بم سے ٹکڑے سے یا سیدھی گولی لگی یا وہ ہینگر تھا وہ لگا. تو لوگ اپنے اپنے اندازے سے کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں یوں کہا، کچھ کہتے ہیں یوں تھا. اسی طرح یہ بعد میں جا کے گئی. اب بخاری شریف جو لکھی گئی ہے یہ 250 ہجری میں، 200-250 سال کے بعد ہے. لہذا بہت ساری چیزیں ہیں جو زن کے حصے میں آتی ہیں جن کی وہ پوری نہیں ہوتی معاملات. لیکن ہم اس کتاب سے دلیل پیش کریں گے جو متفقن علیہ ہے، جس کی صحت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، اور وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب. باقی سب انسانی کتابیں ہیں اور آسمانی کتاب ہے قرآن پاک. انسانوں کی کتابوں میں رد و بدل، تبدیلی، کمی بیشی ہو سکتی ہے. ویسے وہ جس طرح بناتے ہیں اس طرح بنتی نہیں. اب چونکہ فی البدیہہ معاملہ ہے تو میں آپ کو اسی طرح بتا رہا ہوں کہ جس طرح وہ بنانا چاہتے ہیں اس طرح ہمارے کسی مولانا صاحب نے اس پر جواب انہیں دیا ہوا ہے. وہ میں نے دیکھا تھا تو پھر میں نے ضرورت محسوس نہیں کی. اور پھر ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہر مسئلے کا جواب ہر بندے کو دے. تو نبی پاک نے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا یو نبی یو کل ازواجکا و بناتکا، اے نبی آپ اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المومنین اور باقی عورتوں کی و مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ وہ پردہ کریں. آگے جو پردے والی آیت ہے. اب یہاں پہ لفظ بنات استعمال ہوا ہے جو جمع کا ہے، اور عربی زبان میں جمع کا اطلاق کم از کم یعنی 2 سے زیادہ پر ہوتا ہے، 3 سے شروع ہوتا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ نے نبی پاک کی اگر ایک ہی بیٹی ہوتی تو اللہ فرماتا یا ایھا النبی کل ازواجکا و بنتکا، اپنی بیٹی سے فرما دیجیے. تو علوی صاحب لیٹ ہو گئے ہیں کہ انہیں اس بات کی سمجھ نہیں. انہوں نے اپنا حساب کتاب بنا کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو انہیں کہیں کہ مورخین سے کہیں کہ اپنی تاریخ ٹھیک کریں، کتاب دانوں سے کیا. جیسے میں نے کہا نا کہ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھیں کہ ایک جگہ کو کہتے ہیں ثابت کیوں نہیں اور ایک جگہ پہ خود اس کو کیا کر رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں. تو یا تو ان کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا، تو اگر حافظہ ٹھیک تھا تو کتابوں والوں نے کیا کر دیا، آگے پیچھے ہو گیا. تو کتابوں کے اندر جو تاریخ والی باتیں ہیں، سیرت کے اندر کتابیں ہیں، وہ اس میں
ایک ایک بندے کے بارے میں 10 قول ہوں گے. ایسا ہی ہے جی. اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا. حجت ہے قرآن پاک. آپ ان سے کہیں کہ قرآن پاک میں کہیں سے ثابت کریں کہ آپ کی بیٹیاں، آپ کی ایک بیٹی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بنات تھیں اور وہ ثابت شدہ بات ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ اتنا ہو گیا سارا سلسلہ. تو یہ انہوں نے بس ایسے ہی خواہ مخواہ ایک کیا کہتے ہیں حساب کتاب بنا کے نا جی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اب یہاں پہ تعویل بھی نہیں ہو سکتی کہ بھئی نبی پاک کی تو ساری اولاد ہیں، تو نساء المومنین پھر کیوں فرمایا آگے؟ چلو جی باقی بچیوں کو بھی اور خواتین کو حضور باپ کی درجے پر ہیں تو کیا کہہ دیا ہوگا؟ بیٹیاں کہہ دیا ہوگا. تو آگے نساء المومنین الگ ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم کہتے ہیں اس دلیل کا جواب دو کہ اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ محبوب آپ اپنی بیٹیوں سے فرما دیں. تو ایک تو بنتی نہیں بہرحال، ٹھیک ہے، 2 بھی نہیں تو کم از کم کتنی ماننی پڑیں گی اگر اس سے حساب نہیں کریں؟ تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. باقی تفصیلات کتب کے اندر ہمارے علماء نے باقاعدہ اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں. اہل تشیع کی کتابوں سے حوالے پیش کیے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ حضور کی کیا تھیں؟ 4 صاحبزادیاں تھیں. جی صاحب کہتے ہیں کہ قبرستان قرآن پاک پڑھنے والی جگہ نہیں ہے. جی اچھا، اس پر کوئی حدیث کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ قبرستان قرآن پاک پڑھنے کی جگہ نہیں ہے؟ جبکہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے میتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا پڑھو؟ سورہ یاسین پڑھو. ایسا ہی ہے جی. تو حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی پڑھو. جامع ترمذی میں روایت ہے قبرستان قبر کے اندر قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. جامع ترمذی میں روایت ہے، صحابی کہتے ہیں رات کو ایک جگہ خیمہ لگایا، کسی سفر میں تھے تو خیمہ ایک قبر پر لگا دیا، نہیں پتہ چلا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر سے تبارک الذی بیدہ الملک کی آواز آنا شروع ہو گئی، حتیٰ ختمہا، یہاں تک کہ قبر والے نے پوری سورہ ملک کو پڑھ دیا. قبرستان کے اندر نہیں، قبر کے اندر پوری سورہ ملک پڑھی گئی. تو یہ لیٹ ہو گئے. جی نیکسٹ. جی اور کسی کو سوال ہے؟ جی ہاں جی. تقلید کیوں ضروری ہے؟ اب یہ تو کہ ایک پورا موضوع ہے میرے بھائی. اس پر میں اگر جس طرح میں نے سمجھایا، رفع الیدین سمجھایا، مزار سمجھائے، اس طرح میں کروں گا تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. میں مختصر کرتا ہوں کہ مجھے بھی واپس جانا ہے. اصل میں یہ ہے کہ بھئی تقلید کا مطلب کیا ہے یہ دیکھا جائے. ابھی میں نے کہا کہ بھئی غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا، امام بخاری نے اس کو ضعیف کہا، فلاں امام نے کیا کہا؟ حسن کہا. تو نہ ان کی امام بخاری سے ملاقات ہوئی، نہ امام بخاری کی دلیل انہیں معلوم ہے کہ کس کس سے کیا کیا ملاقات ہوتی رہی، کیا کیا کرتے رہے. وہ ان کے کہنے کو مان لیتے ہیں کہ جیسا انہوں نے کہا ویسا ہی کیا ہے ہوگا، اور تسلیم کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی محدثین اپنے فن کے ماہر ہیں. تو جس فن کا جو بندہ ماہر ہوتا ہے اس کی بات اس معاملے میں حجت ہوتی ہے. آپ کے پاس ڈاکٹر، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو کہیں کہ مجھے چیک کرو، ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گا اور آپ کو کہے گا آپ کو بخار ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، فلاں تکلیف آپ کو، اور اس کی دوائی کیا ہے؟ یہ ہے، لکھ کے دیتا ہے. وہ جو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے نا جی، وہ ڈاکٹر نوں ہی پتا ہونا کہ لکھیا ہوتا ہے، یا اگلے میڈیکل والے نوں پتا ہونا کہ لکھیا. سن تو کوئی پتہ نہیں لگتا بھی کہ لکھیا ہوتا ہے. ایک بندے نے میں نے آخیا بھی مولوی صاحب دراصل اسے لکھیا ہوتا ہے کہ میں اپنے حصہ لے لیا تو ہوں اپنا وٹ لے. کبھی کسی نے پوچھا ڈاکٹر سے بھائی ڈاکٹر صاحب کہ لکھیا جے؟ میں نے کہنے ہو بھی اے بیمار ہاں تو میں نے پہلے دلیل دیو، ثابت کرو. یہ جڑی دوائی دے رہے ہو پہلے ثابت کرو کتاباں دی روشنی وچ کہ اے جڑی ہے بالکل اس طرح ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آخر پتر تو مریض ہی ٹھیک سے. سمجھ آ رہی ہے؟ ڈاکٹر کی بات بغیر دلیل کے مانی جاتی ہے کیونکہ وہ طب کا ماہر ہے. محدث کی بات حدیث میں مانی جاتی ہے وہ کیونکہ ہے کیا ہے. اسی طرح جن مسائل میں اختلاف ہے، ہر مسئلے میں تقلید نہیں. تقلید دراصل مطلب ہے جن مسائل میں اختلاف ہے، جن مسائل میں کہ دونوں طرف دلیلیں ہیں، ہر طرف دلیل ہے، دلیل دونوں طرف ہے. اب اس میں کس کو ترجیح دینی ہے، کس کو ترجیح نہیں دینی، کس کو اختیار کرنا ہے، کس کو اختیار نہیں کرنا، اور ایک کو پکڑ رہے ہیں دوسری کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس کی وجہ اور علت کیا ہے یہ صاحب فن جانتا ہے. کون جانتا ہے؟
تو صاحب فن وہ ہیں جو 4 امام ہیں جنہوں نے پوری زندگی لگا کر پورے دین کے اصولوں کو مرتب کیا، اور جن مسائل میں اختلاف تھا ان مسائل میں اپنی اپنی ریسرچ دنیا کے سامنے پیش کی، اور دنیا کو اختیار دیا کہ آپ اس ریسرچ پر عمل کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے اتفاق کر لیا کہ ان مسائل میں اب کیا کریں گے، ایک امام کی ریسرچ پر عمل کریں گے۔ جن میں اختلاف ہے، عقیدے میں کوئی تقلید ہے نہیں ہے نا، اور اتفاقی چیزوں میں بھی تقلید، صرف ان مسائل میں تقلید ہے جن میں اختلاف ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو ماننا ہے تو ہم نے تقلیداً ماننا ہے، نہیں، عقیدے میں تقلید نہیں ہے، ریسرچ اس میں ہے، تقلید اس میں ہے جہاں پہ اختلاف ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ حضرات نے اس میں اپنی اپنی ریسرچ پیش کی، پوری دنیا نے اتفاق کر لیا کہ ان 4 ریسرچوں میں سے کسی ایک ریسرچ پر کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ سب سے پہلی ریسرچ پیش کی امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ دنیا میں 70% لوگ ان کی ریسرچ پر عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ امام شافعی کی ریسرچ پر عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کی ریسرچ پر، کچھ امام مالک کی۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے تقلید نہیں کرنی تو وہ کیا کرے، یا تو پھر ابو حنیفہ جتنا علم لے آئے، چاہیے تو یہ کہ ان سے بہتر لے کر آئے، ان کی ریسرچ سے بہتر ریسرچ، یا ان کے پیچھے چلے، یعنی یا تو بندہ امام ابو حنیفہ بن جائے یا امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ یہ نہ امام ابو حنیفہ بنتے ہیں نہ ان کے پیچھے، بلکہ اس کے پیچھے چلتے ہیں جو کہتا ہے عربی زبان میں ران کو پٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دراصل تحقیق جو ہے وہ کیا ہے، ریسرچ ہے۔ آپ کسی سائنسدان کہتے ہیں چاند پہ چاند ہے، مریخ ہے، کتنے بندے ہیں جنہوں نے چاند پہ جا کے دیکھا ہے؟ مان لیتے ہیں نا بھئی سائنسدان کہہ رہا ہے تو چلو سائنسدان، سائنس کا کیا ہے، ماہر ہے تو وہ دعویٰ کر رہا ہے، لہذا اس کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ اسی بات کا نام کیا ہے، تقلید ہے، کہ ماہر فن کی اس فن میں کیا کرنا، بات کو مان لینا۔ جی